وطر اگر عشاء کے بعد پڑھ لی ہیں تو بعد میں آپ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ستیلی ماں کے ساتھ سلوک ایسے کریں جیسے حقیقی ماں ہوتی ہے۔ عمرے کے 2 رکعت نہیں پڑھی، اب یاد آیا پڑھ لیں۔ صبح کو امام نے سورت پڑھی اور آیت سجدہ پر ہم لوگ رکوع میں رہے تو نماز ہو گئی۔ جو لوگ رکوع میں نہیں گئے ان کی نماز نہیں۔ بھئی یہی سوال کئی دفعہ لکھ کے بھیجا گیا، ایسا نہ کیا کر، جب ایک دفعہ جواب ہو گیا بات ختم ہو گئی، کہ اگر کسی نے بیوی سے کہا کہ آپ نے فلاں کام کیا تو میری بیوی نہیں رہے گی، تو اس کی نیت طلاق تھی، طلاق ہو جائے گی۔ فیملی پلاننگ جو ہے وہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ جب اللہ اولاد دیں گے تو اس کے لیے رزق کا انتظام بھی وہی فرمائیں گے۔ تو لہذا فیملی پلاننگ کرنا، اولاد کو روکنا، یہ شریعت میں بالکل حرام ہے۔ میں نے پہلی دفعہ جب عمرہ کیا ہے تو سر پہ بالوں پہ میں نے زیرو مشین پھروائی، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ کتا اگر کسی چیز کو سونگھ لے، سونگھنے سے نہیں، کیا اس نے منہ مارا ہے، اس کا کچھ ذرا لگا ہے، پھر حرام، ورنہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے احکام کی پابندی کریں، فرائض کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھا کریں۔ کہتے کچھ پیر حضرات کہتے ہیں کہ ہم چونکہ سید ہیں لہذا عورتوں کو ہم سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کا نبی پردہ کرتا ہے، یہ اس سے بھی بڑی شان والے ہیں۔ جنات انسان کے جسم میں کام کر سکتے ہیں، ہاں اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ جن جو ہے نا یہ بھی ایک بڑے لطیف مادے سے پیدا ہوئے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ باقی جنوں کے ذریعے کوئی آپریشن کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ میں نہیں جانتا، میرے خیال میں تو سب فراڈ ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے بعد اگر رپورٹ صحیح معلوم ہو تو ٹھیک ہے، یہ ماتحت الاسباب ہے، یہ علم غیب نہیں۔ اسی عورت کا پتہ لگے گا جو الٹرا ساؤنڈ کرائے گی، لیکن جو مچھلیاں دریا میں ہیں ان کے بارے میں کس کو پتہ ہے؟ تو اس لیے یہ علم غیب نہیں ہے، یعلم ما فی الارحام اللہ کی شان ہے۔ انٹرنیٹ کا کاروبار کرنا اچھے کام کے لیے کریں، برے کے لیے نہ کریں۔ میرا دماغ کمزور ہے تو یا قوی یا متین اللہ کے نام پڑھ کے دعا کیا کرو۔ میری بیٹی ضدی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ کچھ دن پہلے انڈیا کے پتہ نہیں سٹی میں امام نے جماعت میں قرات عربی کے بجائے تارا زبان میں، وہ نماز نہیں ہوتی، لازم ہے کہ قرآن پڑھے، لازم ہے کہ تمام تسبیحات عربی میں ہوں۔ اگر ہم ڈالر لے کے رکھ لیتے ہیں یا یورو لے کے رکھ لیتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے مجھے سلام کا اللہ خوش رکھے۔ میرا ایک لڑکا ہے، غلط لوگوں کی صحبت میں آپ خود دعا کیا کریں۔ والدین کی دعا جو ہے نا اولاد کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ کا نبی امت کے لیے دعا کرے۔ میرا ایک رشتہ دار ہے، دونوں گردے خراب ہیں، اللہ شفا دے۔ میری ماں کی آنکھیں کم، اللہ پاک ان کو بھی شفا دے۔ میرے بھائی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بارہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے۔ پہلے 2 طواف کیے، 14 چکر لگائے، نفل مغرب کے بعد پڑھی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ساتھی صفا کرتے ہوئے گر گئے، اب وہ ہسپتال میں ہیں، جب انشاءاللہ تندرست ہو جائیں نفلی طواف کر کے صفا دوڑیں اور ایک دم بھی دیں۔ جس کو زکوٰۃ دیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، آپ کا نیت کرنا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔
بعض حافظ قرآن گھر گھر حافظ سے دکان پر ایک سورت بقرہ وہ کرائے پہ پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں سے نہ پڑھایا کرو۔ بہرحال عورت کو حیض آیا، اس کے دن پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر دن پورے ہو گئے، غسل کر لیا، پھر 5 دن کے بعد اگر خون آیا تو وہ بیماری ہے، حیض نہیں ہے۔ لڑکیاں آج کل نوکری کرتی ہیں، ہمیں دکان پر یا مارکیٹ میں ان کو رکھنا چاہیے، لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ عورتیں ایسے مقام پہ نہ ہوں جہاں غیر محرموں سے اور غیر مردوں سے واسطہ پڑے، وہ وہاں نوکری کریں جہاں آگے بھی عورتیں ہوں۔ رکن یمانی پہ حضور نے ہاتھ لگایا، سنت ہے۔ میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں، لیکن میری فیملی شیعہ ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، حلق نہیں کرایا، غسل کیا پھر حلق کرایا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ داماد کو یا چچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ حجر اسود کے علاوہ کعبۃ اللہ میں باقی کسی جگہ کو بوسہ دینا جائز نہیں۔ اگر آپ کو کسی نے کہا ہے سلام کا تو مدینہ شریف میں کہہ سکتے ہیں۔ داڑھی جو ہے کم از کم ایک یعنی مشت ہو، اور مونچھیں اس طرح نہ پھرائیں، تھوڑی تھوڑی ظاہر ہوں۔ اگر طواف کے دوران بچے کا پیشاب نکل گیا، اس جگہ کو دھوئیں اور خود بھی اپنے کپڑے بدلیں، پھر طواف کریں۔ جن لوگوں کی داڑھی نہیں ہے ان کو امام نہ بنائیں۔ عقیق کے بارے میں کیا بتائیں؟ ایک پتھر ہے بس، اس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ ایک طواف کیا، صفا نہیں کیا، احرام کھول دیا تو اب آپ پر دم پڑ گئی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ عمرہ بھی دوبارہ کریں۔ پہلا عمرہ تو آپ نے خراب کر دیا نا، صفا دوڑے ہی نہیں۔ بھائی میری جو تصانیف ہیں پاکستان میں ملتی ہیں، اگر سفر 78 کلومیٹر سے کم ہو تو پھر نماز قصر والی نہیں پڑھیں گے۔ مشینی ذبیحہ حرام ہے۔ جن کی اولاد نہیں، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ موبائل پہ ہم قرآن سنتے رہیں وہ بھی جائز ہے۔ روزگار کے رستوں کھلنے کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ عمرے کے درمیان آدمی غلاف کعبہ کو پکڑا، وہ باہر اس نے غلطی کی، آئندہ نہ پکڑا کرے۔ کوئی آدمی مسجد کا چندہ کھائے تو گناہ گار ہے، اللہ ہدایت دے۔ زمزم سے وضو کرنا جائز ہے۔ عورت حج پہ بغیر محرم کے نہیں آ سکتی۔ جس وضو سے ہم نے نماز جنازہ پڑھا ہے اسی سے وضو ہوتا ہے، فرض پڑھیں، جنازہ پڑھیں، سنت پڑھیں۔ جمعہ کے دن لوگ کہتے ہیں جمعہ مبارک، کہنا کوئی ضروری نہیں، ویسے جمعہ واقعی برکت والا دن ہے۔